میرا شادی کا منظر اور میرے شادی کا ایک واقعہ جو میرا خوبصورت سا واقعہ ہے، میں نے بچپن ہی سے اپنے دل میں یہ لیا تھا کہ میں کیلاشی لڑکی سے، چترالی یا گلگت کی لڑکیوں سے ہی شادی کروں گا، اور یہ میرا خواب تھا اور یہ خواب میں نے پورا کر کے دکھایا۔ ماشاءاللہ سے میں نے کیلاش وادی میں شادی کر لی کیلاشی لڑکی سے۔ اب ماشاءاللہ سے میرے 2 بچے بھی ہیں اور ہم خوش اپنی زندگی گزار رہے ہیں خوشی سے، اور بہت خوش ہیں اپنی زندگی میں۔ ایک دن میں چل پڑا تھا کیلاش کے لیے، سفر کے لیے اپنے گھر راولپنڈی سے میں نکلا صبح 7 بجے کے قریب، اور فیسٹیول نزدیک تھا، تقریباً 4 دن باقی تھے۔ میں نے سوچا کہ میں تاؤ بٹ کا بھی رخ کر لوں گا، تاؤ بٹ میں ایک دن کیمپنگ بھی کر لوں گا، کیونکہ تاؤ بٹ میرا سب سے فیوریٹ جگہ ہے۔ نیلم ویلی سے تھوڑا سا آگے تاؤ بٹ ہے، پاکستان کا آخری گاؤں بھی ہوا جاتا ہے، تو میں نے سوچا تھا کہ وہاں پر کیمپنگ وغیرہ کر لوں گا۔ سب سے پہلے میں تو نکلا مری سے پھر میں نے گلیات کراس کی، گلیات سے ایبٹ آباد سے ماسیرا، اور پھر میں پہنچا مظفر آباد میں نے رات گزاری۔ مظفر آباد کافی خوبصورت شہر ہے، آزاد کشمیر کا، اور میرا دارالحکومت بھی ہے، ابھی اس ٹائم نہیں تھا، ابھی دارالحکومت بھی ہے کشمیر کا، اور بہت ہی زبردست جگہ ہے۔ میں نے وہاں پر ایک رات گزاری، وہاں پر میرا تقریباً 300-400 روپے میرے ہاتھ سے تھے اس ٹائم، میں نے دیے تھے۔ کافی خوبصورت رات تھی، نیچے ایک دریا بھی بہہ رہا تھا، وہ مجھے کافی یاد ہے۔ اس کے پکچرز میرے پاس تو نہیں ہے، میں اس لیے شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ اس ٹائم کیمرہ اتنا خاص تھا نہیں، اور وہی لوگ موبائل استعمال کرتے تھے جو گاڑیوں میں بیٹھ کے چلا کرتے تھے۔ میں چل پڑا تھا بائک پہ سولو کیمپنگ کے لیے، بہت ہی زبردست تھا۔ تو میں نے وہاں سے پھر سیدھا رخ کر لیا تاؤ بٹ کا۔ ایک رات تو میں نے آزاد کشمیر میں گزاری، پھر میں نے دوسری رات تاؤ بٹ میں گزاری۔ تاؤ بٹ ایک خوبصورت سی ویلی ہے، وہاں پر میں نے کیمپنگ کی، اپنے دل کا ارمان جو ہے وہ پورا کر لیا۔ اسی بعد میں نے سوچا کہ 2 دن باقی ہے، ایک رات باقی ہے، ایک رات کی وجہ سے میں یہی چترال میں گزار لوں گا، اور پھر میں صبح سویرے ہی کیلاش ویلی کے نکل جاؤں گا۔ تو ایسا ہی میں نے کیا، ایک رات مظفر آباد میں، دوسری تاؤ بٹ میں نے کیمپنگ کی، تیسری رات پھر میں نے ایک ہوٹل میں گزارا، اور چترال ویلی سے پھر صبح سویرے 7 بجے کے قریب میں وہاں سے نکلا۔ سردی کافی بہت زیادہ تھی، ٹھنڈ لگ رہی تھی کیونکہ رات کو تھوڑی سی بارش بھی ہوئی تھی اور ہوائیں بھی چل رہی تھی صبح سویرے، تو موسم کافی خوشگوار اور کافی ٹھنڈا تھا۔ تو میں نکلا اور ساری پیکنگ وغیرہ کی ہوئی تھی، خود کو بالکل فیک کیا ہوا تھا، اور بہت دشوار راستہ تھا کیونکہ اس ٹائم راستے بھی بہت خراب تھے، بہت ہی دشوار راستہ تھا۔ میں نکلے پڑا کیلاش ویلی کے لیے، جب اوپر دیکھتا تھا تو بلند و بالا پہاڑ، اس سے گرتی ہوئی آبشاریں، اس پر بلند و بالا درخت اور لمبی اور میدانیں، ویلیاں اور خاموش جھیلیں اور بہتے ہوئے دریا، یہ سب کچھ حسین مناظر میرے آنکھوں سامنے تھے۔ لیکن جب میں گلی میں دیکھتا تھا، راستے پر دیکھتا تھا، تو حسین سی لڑکی اب میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں ایک لڑکی سے شادی کر لوں گا، خواب بھی تھا، انشاءاللہ میں پورا کروں گا اس خواب کو۔ جیسے ہی میں کیلاش فیسٹیول میں پہنچا، کیلاش فیسٹیول ایک بہت ہی زبردست فیسٹیول ہوتا ہے، وہاں پر لوگ شادیاں کرتے ہیں۔ میں نے بھی ایک لڑکی پسند کر لی، اس سے میں نے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے والدین سے بات کی، اس نے کہا کہ ہم آ جائیں گے آپ کے گھر۔ میں نے اس تمام چیز کا خرچ اٹھایا، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ میری شادی ہو گئی اور میں خوش زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ شادی کرنے کا طریقہ جو ہے وہاں کا کچھ الگ ہے، وہاں پر تو آپ مسلمان لڑکی سے پہلے شادی کریں کہ وہ مسلمان ہوں، اگر مسلمان نہ ہو تو پھر اس کو مسلمان ہونے کے لیے راضی کرے تاکہ وہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ آپ غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتے۔ یہودیوں سے کر سکتے ہیں، انگریز جسے کہتے ہیں اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو نہ اللہ کو ماننے والے ہیں اور نہ رسول کو ماننے والے ہیں اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ یعنی ہندو ہو گئے، یہ بھی ان جیسا مذہب ہی اس کا، اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے، پھر تو اس پر اس کے آپ کو پھر لڑکی پر تبلیغ کرنا پڑے گا تاکہ وہ مسلمان ہو جائے۔ تو میں الحمدللہ میری لڑکی مسلمان تھی پہلے سے، اس پر کسی نے تبلیغ کی ہوئی تھی اور میرے لیے کافی آسانی تھی۔ اس کے والدین بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، تو میں نے اس سے بات کی اور اس سے شادی کرنے کی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے والدین سے بات کر لیں۔ میں نے اس کے پھر اپنے اس سے والدین تھے، اس کے گھر مجھے لے گئی، اس کے والدین سے میں نے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے گھر آ جائیں گے، لیکن سارا خرچہ آپ برداشت کریں گے۔ جب آنے جانے کا راستہ کا خرچہ جو ہے وہ بھی میں نے برداشت کیا، کیلاش ویلی سے راولپنڈی تک اور پھر راولپنڈی سے کیلاش ویلی تک، یہاں پر اس نے 2 دن اسٹے کیا، وہ تمام خرچہ میں نے برداشت کیا۔ اس کے علاوہ شادی کے جتنے اخراجات ہوئے، شادی کی گاڑیاں وغیرہ، وہاں پر جو اس کے تقریبات ہوتے ہیں لڑکیوں کے ہاں، وہ سارے اخراجات جو ہے میں نے برداشت کر لیں، لیکن وہ اتنے اچھے تھے کہ اتنے زیادہ اخراجات کی نہیں ہوئی تھی۔ تقریباً اس ٹائم میرا 20,000 یا 30,000 روپے وہاں پر خرچ ہوا تھا اپنے مہمانوں کے علاوہ، تو کافی کم خرچہ تھا۔ اس کے علاوہ
جہیز وغیرہ وہ کچھ نہیں دیتے. اگر آپ جہیز وغیرہ کے شوقین ہیں تو کائنڈلی وہاں پر پھر شادی نہ کریں, کیونکہ وہاں کے لوگ جہیز وغیرہ نہیں دیتے, لڑکی کو کچھ بھی نہیں دیتے. اور یہ جو 7 دن کے لیے رکھا جاتا ہے لڑکی کو, تو وہ اس کے لیے ایک اسپیشل جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے جہاں پر تمام فیسلٹیز موجود ہوتی ہے. جب لڑکیاں جس کے مخصوص ایام ہوتے ہیں وہ آ جائے تو پھر اس کو وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں. اس کے لیے تمام فیسلٹیز بہت مشہور ہے وہ جگہ, اور وہاں پر وہ بہت خوش رہتی ہے اور وہاں پر رہنا پسند بھی کرتی ہیں, کیونکہ وہاں پر تمام فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہے. وہ گھروں میں پھر نہیں رہتے 7 دن تک یا 8 دن تک یا 9 دن تک, جتنے بھی اس کے مخصوص ایام ہوتے ہیں اس ٹائم وہ اسپیشل جگہ پر رہتے ہیں. اس کے علاوہ بھاگ کر شادی کرنے کا, تو کیلاش کی لڑکیاں بہت تعلیم یافتہ ہے. کیلاش کی لڑکیاں پاکستان میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ جگہ ہے. وہاں کی لڑکیاں کافی ایجوکیٹڈ ہے, تو وہاں پر بھاگنے کا سوال تو پیدا نہیں ہوتا اور نہ بیچنے کا سوال پیدا ہوتا ہے. بس یہ سوال ہے کہ وہاں کے آپ تمام اخراجات برداشت کریں گے. وہ آپ کو بیچ نہیں رہے, لیکن وہاں کے تمام اخراجات آپ ہی برداشت کریں گے. تو یہ تو میرا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کی, یہ میرے ریل کے ساتھ واقعہ ہے, اور الحمدللہ میں اپنی خوشی سے زندگی گزار رہا ہوں. اگر آپ بھی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ تمام باتیں اپنے ذہن میں رکھنی پڑے گی. دوستوں ابھی تک اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.